اچھا جی، تو آج ہم بات کر رہے ہیں پاکستان اور بھارت کے تعلقات پر، اور خاص طور پہ آم، آج کی جو صورتحال ہے 13 مئی 2025 کی۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس جو معلومات ہے وہ بس اسی نقطے پر مرکوز ہیں، تو مقصد آج یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو پیچیدہ تعلق ہے آج اس کی نوعیت کیا ہے، کیا اہم پہلو ہیں اس کے۔ چلیں ذرا اس پر بات کرتے ہیں۔ جی ضرور۔ یہ موضوع دیکھیں تاریخی لحاظ سے بھی بہت گہرا ہے اور آج کل تو اس کی اہمیت اور بھی زیادہ ہے، اور ان تعلقات کو سمجھنا میرے خیال میں علاقائی استحکام کے لیے کلیدی ہے۔ یہ تو ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے، جیسا آپ نے کہا، کہ ہمیں صرف موضوع بتایا گیا ہے، تفصیلات نہیں دی گئی۔ صحیح۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ایک عمومی جائزہ لینا ہوگا کہ آج کل معاملات کس نہج پر ہیں۔ تو پھر اگر ہم اسی بات کو سامنے رکھے ان ذرائع کو، تو آج کل ان تعلقات کی بنیادی خصوصیات کیا نظر آتی ہیں، مطلب عمومی طور پر؟ ہاں، چونکہ تفصیلات نہیں ہے تو ہمیں عمومی تصویر ہی دیکھنی پڑے گی، اور عام طور پر ان تعلقات کے آپ کہہ سکتے ہیں 3 بڑے زاویے ہوتے ہیں۔ کون سے؟ ایک تو سفارتی ہو گیا، دوسرا اقتصادی، اور تیسرا ثقافتی۔ ٹھیک۔ تو آج کی تاریخ میں ان تینوں محاذوں پر کیا صورتحال ہو سکتی ہے، اس کا بس اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے۔ تو سفارتی سطح پر کیا اندازہ ہے؟ کیا کچھ بہتری ہے یا وہی کشیدگی؟ دیکھیں، سفارتی سطح پر تو تعلقات میں اتار چڑھاؤ وہ تو معمول کی بات ہے۔ کبھی لگتا ہے کہ رابطے بحال ہو رہے ہیں، پھر کوئی واقعہ ہو جاتا ہے اور کشیدگی بڑھ جاتی ہے۔ تو آج کل بھی میرا خیال ہے صورتحال شاید ملی جلی ہی ہوگی۔ ہو سکتا ہے پس پردہ کچھ بات چیت ہو رہی ہو، لیکن عوامی سطح پر تناؤ بھی برقرار ہو۔ صحیح۔ اور اقتصادی میدان میں کیا تجارت وغیرہ کا کچھ امکان نظر آتا ہے آج کل؟ اقتصادی حوالے سے دیکھیں تو صلاحیت تو بہت زیادہ ہے دونوں ملکوں پہ درمیان تجارت کی، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ جی۔ لیکن یہ ہمیشہ سیاسی تعلقات کے تابع رہی ہے۔ مطلب اگر سفارتی ماحول ٹھیک نہیں ہے تو اقتصادی تعلقات بھی بس وہ محدود سے ہی رہتے ہیں۔ تو آج کل بھی امکان یہی ہے کہ بس کم سطح پر ہی ہوگا جو بھی ہوگا؟ جی، غالب امکان یہی ہے کہ جو پوٹینشل ہے اس سے کہیں کم سطح پر ہی اقتصادی تعاون ہوگا۔ اور ثقافتی تعلقات، وہاں تو عوام کی سطح پر کافی میل جول اور دلچسپی ہے نا؟ بالکل، ثقافتی جڑیں تو بہت گہری ہیں، زبان ہے، موسیقی، آرٹ، تاریخ، بہت کچھ مشترک ہے۔ ہاں۔ عوام کی سطح پر تو یہ تعلق اکثر مضبوط رہتا ہے، لوگ ایک دوسرے کے کام کو سراہتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، گانے سنتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن سرکاری سطح پر جو ثقافتی تبادلے ہیں وہ پھر وہی بات اکثر سیاسی موسم کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ مطلب اس شعبے میں بھی صلاحیت تو ہے لیکن عملی طور پر رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ جی بالکل، عملی پیش رفت اکثر سیاسی رکاوٹوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ اور ایک اور بات، اگر ہم اسے تھوڑا بڑے تناظر میں دیکھیں۔ جی، اچھا، کس طرح؟ دیکھیں، عالمی طاقتوں کے اپنے مفادات ہیں اس خطے میں، پھر علاقائی طاقت کا توازن ہے، بین الاقوامی اتحاد بنتے بگڑتے ہیں، تو ان دو ممالک کے درمیان کوئی بھی چھوٹی سی بھی تبدیلی ہو وہ عالمی سطح پر محسوس کی جاتی ہے۔ یہ تو بہت اہم نکتہ ہے۔ تو گویا آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے پاکستان اور بھارت کے تعلقات کا جائزہ لیا، خاص طور پر آج 13 مئی 2025 کی ممکنہ صورتحال کے حوالے سے، جی اور اس کی پیچیدگی اور مختلف جہتوں کو سمجھنے کی کوشش کی۔ بالکل۔ اور اہم بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ یہ تعلقات کبھی ساکن نہیں رہتے۔ یہ نہیں کہ آج جو صورتحال ہے وہ ہمیشہ رہے گی، صحیح۔ یہ مسلسل بدلتے رہتے ہیں، ان پر اندرونی سیاست اثر انداز ہوتی ہے، علاقائی واقعات، عالمی طاقتوں کا کردار، بہت سے عوامل ہیں۔ آج کی تصویر کل سے مختلف ہو سکتی ہے۔ اور یہ سب جاننا، اس پر غور کرنا یہ ضروری کیوں ہے؟ یہ اس لیے ضروری ہے کہ یہ صورتحال براہ راست خطے میں رہنے والے کروڑوں لوگوں کی زندگیوں پر اثر ڈالتی ہے، ان کی سیکیورٹی، ان کا معاشی مستقبل، سب کچھ اس سے جوڑا ہے۔ اور ظاہر ہے عالمی استحکام پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ یقیناً، تو یہ صرف دو ممالک کا باہمی معاملہ نہیں ہے۔ تو آخر میں اگر ہم سامعین کو ایک نقطے پر چھوڑیں سوچنے کے لیے، جی، ایک اہم سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ مستقبل میں ان تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے کیا کوئی ایسے غیر روایتی راستے یا طریقے ہو سکتے ہیں جن پر شاید پہلے زیادہ توجہ نہیں دی گئی؟ کیا کوئی نئے آئیڈیاز ہو سکتے ہیں جو اس جمود کو توڑ سکیں؟